الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں بشارت صدیق۔ میرے اور آپ کے کپتان، ہم سب کے کپتان عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی۔ ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشن حاصل کی، جس کے مطابق سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئی۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو فیصلہ آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے، مگر فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑے میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ عمران خان نے کہا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ جو ایسٹ پاکستان میں وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس گفتگو کے دوران عمران خان نے مزید کہا کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ ملک میں لا قانونیت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ بانی PTI نے کہا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ جناب کپتان سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو جسٹس فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ ہاں، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں جنرل باجوہ کو D25 کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ جناب عمران خان نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ اس وقت جتنی تگڑی جماعت PTI ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں۔ آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں، پاکستان کا ایشو ہے۔ مجھے قائل کرنے موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ صحافی نے بشرا بی بی کو
زہر دینے سے متعلق سوال کیا تو کپتان نے کہا کہ جب تک مشرہ بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ صحافی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بشرا بی بی نے اور آپ نے آرمی چیف پر الزام لگایا کہ اگر ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ، کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں پوری قربانی دوں گا، میں آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب قوم پر مہنگائی بڑھائی جائے گی تو نون لیگ کا جنازہ نکلے گا۔ اقتدار میں موجود اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے۔ اس وقت امید صرف ججز سے ہے۔ 6 ججز جو کھڑے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے اور ججز کو قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، تب ہی ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ سوال کیا گیا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹیوں کی تشکیل نہ ہو رہی ہے؟ عمران خان نے کہا کہ کمیٹیوں کی تشکیل روزمرہ کے سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہیں، حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی۔